وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کو استعمال کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ آتے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو اس کی جسم سے پسینہ نکلتا تھا، تو وہ بزرگ جو خاتون تھی نا، وہ نیک، وہ اس کو اکٹھا کرتے تھے. ایک تپوس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بولا یہ ہم عطروں کے طور پہ، خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو ہماری پسینے سے تو بدبو آتی ہے جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اغتسل یوم الجمعۃ، جس نے جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیا، ولبس من احسن ثیابہ، اور اچھے کپڑے پہن لیا. اچھوں سے مراد ہی نہیں ہے کہ آپ ضرور نئے کپڑے پہن لو، کیونکہ ایک بندہ تھا، صحابی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آپ کے یہ کپڑے نماز کے لیے؟ اس نے فرمایا حضور میرے پاس اور کپڑے ہیں ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے ہی نہیں ہے، دھونا تو ہے، دھو لو. آج کل تو ہر بندے کے گھر میں کتنے سوٹ پڑے ہیں، تو جمعے کے لیے ایک سوٹ خاص کرنا، مختص کرنا، یہ بھی نیکی ہے. من احسن ثیابہ ومس من طیب ان کان عندہ ثم اتى الجمعۃ، اور پھر یہ بندہ عطر لگانے کے بعد، خوبصورت کپڑے پہننے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد یہ مسجد میں آیا جمعے کے لیے. فلم يتخطى اعناق الناس، اور لوگوں کے گردنوں کے اوپر چلانگے نہیں لگایا. یہ گردنوں کے اوپر چلانگے لگانا کیا ہے؟ ایک بندہ ہے لیٹ آیا نماز جمعہ کے لیے، مسجد کا قانون، اسلام کا قانون، رول، طریقہ کار یہ ہے کہ جو پہلے آئے وہ پہلے سب میں بیٹھ گیا، جو بعد میں آیا بعد میں بیٹھ گیا. ایک بندہ لیٹ آیا اور اس نے بولا بھائی میں ضرور امام کے ساتھ جو ہے نا پہلے سب میں جانا پسند کرتا ہوں، یہ ثواب مجھے زیادہ ملے گا. اور لوگوں کے گردنوں کے اوپر چلانگ لگا لگا کے اگلے سب میں آ گیا. آگے اور حدیث میں ہے کہ اللہ کریم اس بندے سے جہنم کے اوپر پل بنائے گا، پل جس کے اوپر لوگ گزریں گے. تو میرے بھائی اس چیز سے بچنا ہے. اگلے سب کا شوق ہے خیال رکھنا ہے، تو پھر سب سے پہلے مسجد میں آنا پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، لوگوں کے گردنوں پہ اوپر جو ہے چلا نہیں لگایا. ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، پھر اس نے جتنی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اس کے لیے وہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لیا. ثُمَّ أَنْصَتَ، پھر خاموش ہو گیا. سب سے پہلے آیا، اگلے سب میں بیٹھ گیا، اور جتنی نوافل پڑھ سکتے تھے یا سنت پڑھ لیا، پھر اس کی بعد خاموش ہو گیا. انصت، خاموش ہو گیا. اذا اخرج امام، حتیٰ کہ امام نکل آیا اپنے کمرے سے. یعنی پہلے ہمارے امام، ہمارے طریق اس طرح ہوتے، شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے کہ پہلے بندے آتے تھے اور مسجد میں اکٹھے ہو جاتے تھے نماز کے لیے، پھر بعد میں امام آتا تھا اور آگے کھڑے ہو جاتا تھا اور تکبیر اور صفے بناتے تھے. تو یہ اس دور کی حدیث، اس دور کا، آج دور کا نہیں. آج تو امام پہلے آتا ہے، میں تو 12:30 بجے ادھر بیٹھا ہوا ہوں، بندے 1:30 بجے بھی نہیں آتے. یہ تو اور بات ہے. اگر میں جماعت کے ٹائم آ جاؤ، 1:30 بجے آ جاؤ، پھر کوئی بھی نہیں ہوگا، خالی مسجد میں میں اکیلا نماز ادا کروں. آج کل تو لوگ سنتے کہ بھائی مولوی صاحب آیا ہی نہیں، سپیکر کی آواز آ رہی یا نہیں آ رہی. تو یہ اس وقت کا حدیث ہے، آج کا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم انصت، پھر خاموش بیٹھ کے. اذا اخرج امام، جب امام اپنے کمرے سے نکل آیا اور کیا ہو گیا، حتی یفرغ من صلاۃ، اور نماز پڑھ لیا، نماز سے فارغ ہو گیا یہ بندہ، جماعت ہو گئی، جمعہ پڑھی گیا.
کانت کفارۃ لما بینہا و بین الجمعۃ التی قبلہا، تو اس بندے کی جو پہلا جمعہ ہے اس سے لے کے اس جمعے تک جتنی بھی صغیرہ گناہ ہوگی، جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوگی، اللہ کریم نے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی یہ جمعہ کی فضائل ہے، جمعہ کی برکات ہے، لیکن ہمارے پاس جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی ایک کے لیے کیا قباحت ہے تم میں سے کہ وہ 2 کپڑے بنا لے جمعہ کے دن کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے علیحدہ۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مسند میں جو ہے نا اپنی کتاب میں جو ہے نا روایت کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی احدکم ان وجد ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعۃ سوا ثوب منحتہ، یعنی کاروبار کے لیے ایک علیحدہ سوٹ رکھنا اور جمعہ کے لیے علیحدہ سوٹ رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اسی طرح کے حدیث ہے سمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر الذکر ودنو من الامام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر بالجنة وإن دخلها۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سمر بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ کے وقت حاضر ہو اور امام کے قریب بیٹھو، کیونکہ آدمی ہمیشہ دور رہتا ہے یہاں تک کہ پیچھے رہے گا جنت میں اگرچہ اس میں داخل ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو بندہ جمعے کے لیے لیٹ جاتا ہے اور جمعے کے لیے پیچھے صف میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ جنت میں بھی سب سے پیچھے ہوگا، جنت میں جائے گا لیکن پیچھے۔ لیکن بہترین انسان وہ ہے جو جمعہ کے نماز کے لیے پہلے آیا اور پہلے صف میں بیٹھ گیا، پہلے آیا اور پہلے صف میں بیٹھ گیا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح جمعہ کا جو اہتمام ہے یہ ہر مسلمان کے لیے فرض، کچھ علماء نے فرض مقرر کر، کچھ نے کہا کہ واجب ہے، لیکن فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرض اور واجب میں اس لیے فرق نہیں ہے کہ فرض بھی ضروری ہے اور واجب بھی ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، جمعہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے دن جو خصوصی باتیں میں نے بتائی ہے حدیث سے وہی ضروری ہے۔ اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ کریم نے انسانوں کے باپ کو، جس سے نسلیں پیدا ہو گئی، جس سے انبیاء کرام پیدا ہو گئے، جس سے اولیاء کرام پیدا ہو گئے، جو اشرف المخلوقات کا باپ ہے، والد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، ہم برسی مناتے ہیں اپنے بزرگوں کے، بچوں کے، سب کے کہ بھائی اس کے برسی ہے، تو جمعے کے دن یہ برسی منانے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے ضرور، کیونکہ میرا بابا، میرا دادا حضرت آدم علیہ السلام جمعے والے دن پیدا ہوا تھا۔ اگر ویسے کوئی عام بندہ ہوتا تو لوگ کیا کہ وہاں پہ کوئی محفل سجا دیتا، لیکن ہمیں جمعے کے اہتمام کے بارے میں ہم غافل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پہ بھیجا ہے، اور اسی دن اللہ کریم نے حضرت آدم، اور حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ کریم نے جمعے والے دن قبول کیا تھا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس جمعے والے دن اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا تھا،
اور جمعے والے دن انسانوں اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس ڈر میں ہے، حتیٰ کہ زمین آسمان بھی، مقرب فرشتے بھی اس ڈر میں ہے جمعے کے دن کی وہ جمعہ یہ نہ ہو جس جمعے قیامت قائم ہو جائے۔ لیکن ہمیں وہ نہیں ہے، ہمیں خوف ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ شیطان نے ایسے قبضے میں بند کر کے رکھے کہ شیطان کے قبضے سے ہم نکل نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ بھائی آج رمضان شریف آنے والا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یار رمضان میں لوگ اتنے غلطیاں کرتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے اور رمضان شریف میں شیطان جو ہے نا جکڑ دی جاتے ہیں، قید کی جاتی ہے سنگلا زنجیریں باندھ کے صحراؤں میں۔ تو میرے بھائی ہم 11 مہینے شیطان کی اشارے پہ چلتے ہیں تو پھر رمضان کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایک لطیفہ بھی حقیقت بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک بچڑا رکھا تھا، ایک مولوی صاحب نے سمجھے مسجد کا، اور چھوٹے جو طالب علم تھے اس کو بولے کہ بھئی اس کا خیال رکھنا ہے۔ کبھی کبھی ویسے مذاہب